Assalamu alaikum students. Today I am teaching you the topic Ideology of Pakistan in the light of the statements of Allama Iqbal and Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. یعنی آج میرے ٹاپک جو ہے وہ ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان، یعنی پاکستان کا نظریہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے اسٹیٹمنٹس یعنی ارشادات کی روشنی میں. ان دیئر اسٹیٹمنٹس علامہ اقبال اینڈ قائد اعظم آؤٹ لائن دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. علامہ اقبال اور قائد اعظم نے اپنے اسٹیٹمنٹس یعنی ارشادات میں آئیڈیالوجی آف پاکستان کو بیان کیا ہے. دے ہیڈ منٹلی آبزروڈ دا ریلیجیس پولیٹیکل، انہوں نے فوری طور پر آبزرو کیا مسلمانوں کا جو ریلیجیس یعنی مذہبی اور پولیٹیکل اینڈ سوشل سچویشن آف دا سب کانٹیننٹ، یعنی مسلمانوں کی جو سب کانٹیننٹ میں سوشل سچویشن تھی اس کو آبزرو کر لیا بہت جلد. اینڈ ارائیوڈ ایٹ دا کنکلوژن، اور آخرکار اس نتیجے پر پہنچے دیٹ دا مسلمس اینڈ دا ہندوز could not live together، کہ مسلم یعنی مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے. A separate homeland for the Muslims in South Asia was thus essential، لہٰذا ایک الگ سرزمین، ایک ملک مسلمانوں کے لیے جنوبی ایشیا میں بہت زیادہ ضروری تھا. In their addresses اینڈ اسٹیٹمنٹس، ان کے خطاب اور ارشادات میں دے ایمفیسائزڈ اینڈ ایلیبوریٹڈ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، انہوں نے بار بار ایمفیسائز یعنی تاکید کی اور آئیڈیالوجی آف پاکستان کو بار بار ایلیبوریٹ کیا، بتایا. دیئر پبلک ایڈریسز آن دا آئیڈیالوجی آف پاکستان افورڈڈ impetus to the struggle for پاکستان. ان کے پبلک ایڈریسز یعنی عوامی جو خطاب تھے، انہوں نے جو آئیڈیالوجی آف پاکستان پیش کی وہ پاکستان کی جد و جہد میں بہت زیادہ معاون یعنی مددگار ثابت ہوئی. تو سب سے پہلے ہم اسٹیٹمنٹس آف اقبال جو ہے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں. علامہ اقبال واز اے گریٹ تھنکر، فلاسفر اینڈ پوئٹ آف اسلام. علامہ اقبال نہ صرف یہ کہ ایک تھنکر یعنی مفکر تھے، فلاسفر تھے، بلکہ اسلام کے ایک شاعر بھی تھے. He strongly articulated the need of separate state for the Muslims of the subcontinent. انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کی ضرورت کو بہت واضح الفاظ میں بیان کیا. He delivered his presidential address at the annual meeting of the All India Muslim League at Allahabad in 1930. انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کا جو سالانہ میٹنگ تھی اس کے پریزیڈینشیل ایڈریس یعنی صدارتی خطاب میں الہ آباد میں 1930 میں اپنا میسیج ڈیلیور کیا وچ از نون ایز دا الہ آباد ایڈریس. اور یہ ایڈریس کیونکہ الہ آباد کے مقام پر ہوا تھا تو اسے الہ آباد ایڈریس کا نام دیا جاتا ہے، اس کے نام سے جانا جاتا ہے. He explained the idea of the separate nationhood for the Muslims، اور انہوں نے ایک الگ قومیت کا جو نظریہ ہے یا خیال ہے اس کو ایکسپلین کیا. علامہ اقبال اسٹریسڈ دیٹ، انہوں نے اس چیز پر زور دیا دیٹ اٹ شوڈ بی ایکنالج دیٹ دا سب کانٹیننٹ از انہیبیٹیڈ بائی پیپل، اور انہوں نے اس چیز پر زور دیا کہ جو سب کانٹیننٹ یعنی بر صغیر ہندوستان جو ہے وہ بہت سے ایسے لوگ وہاں پر انہیبیٹیڈ ہیں، رہتے ہیں، جو کہ ڈفرینٹ لینگویجز بولتے ہیں، پریکٹسنگ
ڈفرینٹ ریلیجیس مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، اینڈ کلچرس ریپرزینٹنگ ویریس کلچرس، اور اسی طرح سے ان کا کلچر بھی مختلف ہے اور وہ ویریس کلچرز یعنی مختلف کلچرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مسلم نیشن possesses separate religious and cultural identity۔ اسی طرح سے مسلمان قوم جو ہے وہ بھی ایک الگ مذہبی اور ثقافتی شناخت آئیڈینٹی رکھتی ہے۔ He said، انہوں نے کہا، انڈیا از اے سب کانٹیننٹ اینڈ ناٹ اے کنٹری۔ انڈیا ایک بر صغیر ہے، بر صغیر یعنی زمین کا ایک ٹکڑا، اینڈ ناٹ اے کنٹری، اور یہ ایک ملک نہیں ہے۔ ویئر پیپل بلانگنگ ٹو ڈفرینٹ ریلیجنس اینڈ اسپیکنگ ڈفرینٹ لینگویجز آر انہیبیٹڈ، جہاں پر مختلف لوگ جو مختلف مذاہب اور مختلف زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، وہ انہیبیٹڈ رہتے ہیں۔ مسلم نیشن ہیز اٹس یونیک ریلیجیس اینڈ کلچرل آئیڈینٹی۔ مسلمان قوم کی ایک یونیک یعنی سب سے جدا مذہبی اور کلچرل آئیڈینٹی ہے۔ آل سویلائزڈ نیشنز شوڈ ریسپیکٹ ریلیجیس پرنسپلز۔ تمام سویلائز یعنی تہذیب یافتہ قوموں کو چاہیے کہ وہ مذہبی اصولوں کی رسپیکٹ کریں، ان کے کلچر کی رسپیکٹ کریں، سوشل ویلیوز آف مسلمز جو ہیں ان کی بھی رسپیکٹ کریں۔ ہی فردر ایڈڈ، مزید انہوں نے کہا، I would like to see the Punjab, the Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state۔ میں پنجاب، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس یعنی جو اب KPK کہلاتا ہے، سندھ اور بلوچستان، ان کو ایک اسٹیٹ میں شامل دیکھنا چاہتا ہوں۔ فارمیشن آف اے کنسولیڈیٹڈ نارتھ ویسٹ مسلم اسٹیٹ اپیئرز ٹو بی دا فائنل ڈیسٹنی آف دا مسلمس، اور نارتھ ویسٹ مسلم اسٹیٹ جو کہ اپیئر ہوگی وہ مسلمانوں کی فائنل ڈیسٹنی یعنی آخری منزل ہوگی، ایٹ لیسٹ آف نارتھ ویسٹ انڈیا، نارتھ ویسٹ انڈیا کی طرح۔ دا ایڈریس آف علامہ اقبال proved a milestone in the struggle for پاکستان۔ علامہ اقبال کا جو یہ الہ آباد کا ایڈریس تھا، آخر کار یہ مائل اسٹون یعنی ایک مشعل راہ بنا اسٹرگل فار پاکستان کے لیے، جد و جہد کے لیے۔ قائد اعظم ایکنالج دا تھنکنگ آف علامہ اقبال بائی سینگ، اور قائد اعظم نے علامہ اقبال کی اس سوچ کو مانتے ہوئے فرمایا، اقبال's ideas were fundamentally one with mine، یعنی اقبال کے جو آئیڈیاز تھے وہ میرے ہی آئیڈیاز میں سے تھے، اینڈ آئی ہیو ریچ دا سیم کنکلوژن، اور انہی کی طرح سے میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ آفٹر کلوز اسٹڈی اینڈ انالائسس آف دا کانسٹیٹیوشنل پرابلمس آف دا سب کانٹیننٹ، یعنی جیسے علامہ اقبال نے فیل کیا میں بھی اسی طرح سے فیل کرتا ہوں۔ جب میں نے کلوز اسٹڈی کی، مطالعہ کیا اور انالائز کیا، تو یہ میں نے شناخت کیا، پہچانا کہ کانسٹیٹیوشنل پرابلمز جو سب کانٹیننٹ کی ہیں وہ جیسے انہوں نے محسوس کی ویسی ہی میں نے محسوس کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح واز ویری anxious about the future of the Muslims of the subcontinent۔ اسی طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ بھی بہت زیادہ اینکشیس تھے، وریڈ، پریشان تھے مسلمانوں کے فیوچر کے بارے میں، ان کے مستقبل کے بارے میں۔ ہی ری آرگنائزڈ اینڈ وائٹلائزڈ دا مسلم لیگ، انہوں نے مسلم لیگ کو دوبارہ آرگنائز کیا، اینڈ براٹ آل دا مسلمس انڈر اٹس بینر، اور اس کے جھنڈے تلے تمام مسلمانوں کو لے کر آئے۔ قائد اعظم ویوز آن دا آئیڈیالوجی آف پاکستان،
were very clear. قائد اعظم کے آئیڈیالوجی آف پاکستان سے ریلیونٹ جو ویوز تھے وہ بہت ہی کلیئر یعنی واضح تھے. while addressing the students at اسلامیہ کالج پشاور اور اسلامیہ کالج پشاور کے اسٹوڈنٹس کو سے خطاب کرتے ہوئے he explained his views about ideology. انہوں نے آئیڈیالوجی کے بارے میں اپنے ویوز کو بیان کرتے ہوئے کہا our demand for Pakistan is not a piece of land. ہم پاکستان کی ڈیمانڈ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں کر رہے. Instead we want to establish an experimental laboratory. بلکہ ہم ایک ایسی لیبارٹری بنانا چاہتے ہیں جہاں پر ہم تجربہ کر سکیں. where we could practice, جہاں پر ہم پریکٹس کریں مسلم پرنسپلز کو جو کہ بیس کرتے ہیں اسلام پر. In his addresses in the meeting of Muslim League on 23rd March, اسی طرح سے انہوں نے مسلم لیگ کی میٹنگ جو کہ 23 مارچ 1940 کو ہوتی ہے لاہور میں، تو قائد اعظم ایکسپلین دا آئیڈیالوجیکل بیسز آف این اسلامک اسٹیٹ ایز فالوز. تو قائد اعظم جو ہیں اسلام میں آئیڈیالوجی جو ہے اسلامک اسٹیٹ کی اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہندوازم اینڈ اسلام آر ناٹ میئرلی ٹو ریلیجنز. ہندو مت اور اسلام دو مذہب ہی نہیں بٹ دے آر ٹو سیپریٹ سوشل سسٹم، بلکہ یہ دو الگ سوشل سسٹمز ہیں. اٹ وڈ بی اے ڈریم ٹو تھنک دیٹ ہندوز اینڈ مسلمز ول فارم اے کامن نیشن. اور یہ صرف ایک خواب ہی ہو سکتا ہے ہوگا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ ایک قوم بن جائیں. I want to make it clear that both the nations belong to different civilization. اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں قومیں جو ہیں وہ الگ الگ تہذیب سے تعلق رکھتی ہیں. And the foundation of these two civilization is on such philosophies which are opposed to each other. اور ان کی جو فاؤنڈیشن بنائی گئی ہے دونوں نیشنز کی وہ ایک دوسرے سے ٹوٹلی اپوزڈ ہیں، ڈفرینٹ ہیں، ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں. In January 1941 قائد اعظم elaborated the separate status of the Muslim nation by saying. اسی طرح سے جنوری 1941 میں قائد اعظم نے مسلمان قوم کا جو سیپریٹ اسٹیٹس ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہا انڈیا ہیڈ نیور بین اے سنگل کنٹری اور اے نیشن. انڈیا یعنی ہندوستان کبھی بھی ایک قوم یا ایک ملک نہیں تھا. دا ایشو آف سب کانٹیننٹ از انٹرنیشنل. اور یہ سب کانٹیننٹ کا جو مسئلہ ہے یہ بین الاقوامی انٹرنیشنل ہے. دا ڈفرینسز آن کلچر سوشل اینڈ اکنامک ویلیوز آر آف آئیڈیالوجیکل نیچر. اور ان کے کلچر سوشل اکانومک ویلیوز جو ہیں اس کے ڈفرینسز جو ہیں وہ آئیڈیالوجیکل نیچر کے ہیں، یعنی ان کی ایک نظریاتی نیچر ہے، ایک دوسرے سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں اور دیز آر ناٹ سیم ٹو ایچ ادر. دا فالوئنگ ورڈز آف قائد اعظم سم آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. اسی طرح سے ان کے مزید جو کچھ ارشاد ہیں وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کو سم اپ کرتا ہے، یعنی اس کو مجموعی طور پر بیان کرتا ہے. پاکستان ہیڈ کم ان ٹو بینگ دا ڈے، یعنی پاکستان اسی روز بن گیا تھا. دا فرسٹ نان مسلم واز کنورٹیڈ انٹو اے مسلم ان انڈیا. جب پہلا غیر مسلم جو تھا وہ مسلمان ہوا تھا انڈیا میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایک قوم ہوتے تو انہیں مذہب تبدیل کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، مگر جب مذہب تبدیل ہوا یعنی ایک غیر مسلم جو ہے وہ اسلام کے حلقے میں آیا ہے تو فولڈ آف اسلام میں آیا ہے تو اٹس مینس کہ اٹ از این another religion which he has accepted.
So now my next topic is ideology and national character. मेरा अब जो टॉपिक है वो क्या है, आइडियोलॉजी और नेशनल कैरेक्टर, यानी आइडियोलॉजी का हमारे नेशनल कैरेक्टर पर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर इज़ अ डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर. व्हाट इज़ कैरेक्टर? यानी जैसे हम कहते हैं कि कैरेक्टर क्या है, तो कैरेक्टर इज़ द सम टोटल ऑफ हैबिट्स, एटीट्यूड्स एंड द वे ऑफ लिविंग ऑफ एन इंडिविजुअल. कैरेक्टर, जिसे हम उर्दू में किरदार कहते हैं, बेसिकली ये क्या है, सम टोटल है, मजमूआ है किसी भी शख्स के हैबिट्स, आदात का, एटीट्यूड, उसका बर्ताव और उसका वे ऑफ लिविंग. इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल. और कैरेक्टर जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की जो आइडियोलॉजी है उस पर इन्फ्लुएंस करता है. यानी अगर किसी का कैरेक्टर अच्छा है तो यकीनन आइडियोलॉजी को भी वो अच्छे नज़रों से देखेगा. सो द फॉलोइंग एलिमेंट्स शेप द नेशनल कैरेक्टर. तो वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या एलिमेंट्स हैं जो कि नेशनल कैरेक्टर को शेप करते हैं, उसको बनाते हैं. द फर्स्ट वन इज़ फर्म बिलीव इन द आइडियोलॉजी, कि अपनी आइडियोलॉजी पर फर्म बिलीव होना चाहिए, मुकम्मल यकीन होना चाहिए. A firm belief in the national ideology contributes positively towards the development of Muslim character. इसी तरह से जो नेशनल आइडियोलॉजी है, अगर उस पर फर्म बिलीफ होगा, मुकम्मल यकीन होगा, पुख्ता यकीन होगा, तो वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा, यानी उसका जो असर होगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा किसी भी मुस्लिम कैरेक्टर की डेवलपमेंट में, उसके किरदार को बेहतर बनाने में. इंटरनेशनल स्पिरिट, उसमें कौमियत का जज्बा उभारेंगे. एंड हिज और हर एक्शंस, और उसके एक्शंस यानी आमाल पर उसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे. द एक्शंस शैल नॉट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेशनल इंटरेस्ट, मीन्स कि अब वो जो काम करेगा वो उसके नेशनल यानी कौमी मफाद में होगा, उसके अगेंस्ट नहीं होगा. आवर आइडियोलॉजी स्टेम्स फ्रॉम इस्लाम, हमारी आइडियोलॉजी जो है वो इस्लाम पर मबनी है. देयरफॉर वी शुड बिल्ड आवर कैरेक्टर इन द लाइट ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़. इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने कैरेक्टर को इस्लामिक अक़दार जो हैं उनकी रोशनी में तामीर करें मीन्स कि अपने किरदार को अपने इस्लामिक टीचिंग्स अहकामात के मुताबिक ढाल लें. नंबर 2, कमिटमेंट. Here is a need to make you understand about the commitment. Commitment means devotion with a sense of duty and responsibility. Commitment क्या है? जब हम किसी से कोई वादा कर लेते हैं तो हम कहते हैं इट्स माई कमिटमेंट, आई हैव टू फुलफिल माई प्रॉमिस. सो द कमिटमेंट मीन्स डिवोशन विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी. तो कमिटमेंट क्या है? ज़िम्मेदारी का एहसास और अपने फ़र्ज़ शनासी जो है उसके लिए वक्फ हो जाना, इसको हम कमिटमेंट कहते हैं. पर्सन हु एक्ट्स in conformity with the national ideology fully devotes himself or herself. तो वो शख्स जो कि नेशनल आइडियोलॉजी के साथ कंफर्मिटी के साथ एक्ट करता है, अमल करता है, तो वो अपने आप को ख़ातून हो या कोई शख्स हो, वो अपने आप को उसके लिए डिवोट कर देते हैं, मुकम्मल तौर पर वक्फ कर देते हैं टू द कॉज ऑफ द नेशन, अपने कौम के मकसद के लिए. आवर कैरेक्टर शुड रिफ्लेक्ट द हाईएस्ट वर्च्यूज़. हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि जो रिफ्लेक्ट करता हो, जो दिखाता हो बहुत आला दर्जे की वर्च्यूज़ यानी खुसूसियात, नेक खुसूसियात, एम्बॉडीड इन द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, जो कि
جن سے اسلامک وے آف لائف جو ہے وہ ظاہر ہو. Pakistan manifested their national character during the war of 1965. اسی طرح سے پاکستان جو ہے وہ 1965 میں وہ اپنے کیریکٹر کو دکھاتا ہے when they stood like a rock against the enemy and foiled its evil designs. یعنی 1965 کے جنگ میں پاکستان جو ہے اس نے ایک چٹان کی طرح سے اپنے دشمن کے حملے کو ناکام بنایا اور اس کے جو مقاصد تھے، غلط مقاصد تھے، ان کو پورا نہیں ہونے دیا. The number third is honesty. Honesty means دیانتداری. Honesty is the virtue recognized in all societies. Honesty ایک ایسی خصوصیات ہے جو تمام سوسائٹیز میں پائی جاتی ہے، انہیں ریکوگنائز کیا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے اور اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. An individual should lead a just life. کوئی بھی شخص جو ہے اسے ایک ایسی زندگی گزارنی چاہیے اینڈ ریفلیکٹ آنیسٹی ان ورڈز اینڈ ڈیڈس. یعنی ایسی زندگی گزارے جس میں ان کی تمام قول و فعل، یعنی جو وہ زبان سے کہتے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں، ان سے آنیسٹی ریفلیکٹ ہو، ظاہر ہو. آنیسٹی شوڈ بی ویزیبل ان آل فیلڈز آف لائف. آنیسٹی جو ہے یعنی ایمانداری، دیانتداری جو ہے، اسے زندگی کے تمام میدانوں میں ویزیبل ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے. اسلام ہیز ایمفیسائزڈ اپون آنیسٹی ان ویری اسٹرانگ ورڈز. اسلام جو ہے بہت بار دیانتداری پر ایمفیسائز کرتا ہے، اس کی تلقین کرتا ہے. Number 4 is patriotism. Patriotism, what is patriotism? Patriotism is a love for our homeland. اپنے ملک کے لیے محبت جو ہے وہ پیٹریوٹزم یعنی حب الوطنی کہلاتی ہے. Patriotism is an eternal virtue. اسی طرح سے حب الوطنی جو ہے یہ ایک اندرونی خصوصیت ہے. اٹ از این ایکسپریشن آف دا لو اینڈ سیکریفائس فار ونس کنٹری. یہ جو ہے ہمارے ملک کے لیے ہماری محبت اور قربانی کا جذبہ ہے، اس کا ایک اظہار ہے. انڈیویژولز ریفلیکٹ دیئر بیسٹ نیشنل کیریکٹر ایٹ دا ٹائم آف ٹیسٹ. اسی طرح سے تمام افراد کو چاہیے کہ جب آزمائش کا وقت آئے، کوئی ٹیسٹ آ جائے، یعنی کوئی جنگ ایک دم ہمارے ملک پر خدا نخواستہ مسلط کر دی جائے، تو ہمارا نیشنل کیریکٹر، قومی کردار جو ہے وہ اگر بہترین ہوگا، ہمیں اپنے وطن سے محبت ہوگی، تو ہماری آزادی جو ہے اور فریڈم وڈ ناٹ ان ڈینجر، وہ کبھی بھی خطرے میں نہیں رہے گی. تو جب ٹائم آف ٹیسٹ کے ہوگا تو جب یہ دکھائیں گے تو فریڈم وین دیئر فریڈم از ان ڈینجر، جب ہماری آزادی خطرے میں ہوگی تو اس وقت ہمیں پیٹریوٹزم کے جذبے کو شو کرنا چاہیے. نمبر 5 ہارڈ ورک. ہارڈ ورک محنت. نیشنز پروگرس وین دا انڈیویژولز ورک ہارڈ. کسی بھی قوم کے لیے، any nation in the world, it is impossible to develop their system, to develop their country without hard work. یعنی اگر ہارڈ ورک نہیں ہوگا تو کبھی بھی وہ ملک ترقی نہیں کرے گا. So nations progress when the individuals work hard. جب تمام افراد، تمام شہری، کسی ملک کے رہنے والے محنت کرتے ہیں تو ان کی قوم، ان کا ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے.
دس ریکوائر سینس آف ڈیوٹی. اس کے لیے سب سے زیادہ جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ضرورت ہے، وہ کس کی؟ سینس آف ڈیوٹی کی، فرض شناسی کی ہے، اپنے فرض کو پہچاننے کی ہے. کمٹمنٹ ٹو ورک اینڈ آنیسٹ پرفارمنس، اپنے کام کی کمٹمنٹ کہ وی ہیو ٹو ڈو دس ورک، اور اس کام کو پھر آنیسٹی سے، ایمانداری سے پرفارم کرنا جو ہے، تبھی ہماری قوم جو ہے، ہماری نیشن جو پروگریس کرے گی. دا ڈیولپڈ اینڈ ایڈوانسڈ نیشن ہیو بیکم پراسپرس بیکاز آف دیئر ہارڈ ورک. جتنی بھی نیشنز ہیں ورلڈ میں، وہ تبھی پراسپرس یعنی خوشحال ہوئی ہیں جب وہاں پر بہت زیادہ ہارڈ ورک یعنی محنت کی گئی ہے. نمبر 6 پوائنٹ، نیشنل انٹرسٹ. اپنی قوم کے انٹرسٹ کو سمجھنا، اپنے قوم کے مفاد کو. مفاد مینس کہ اپنی وہ چیز، سم تھنگ دیٹ از بینیفیشیل فار آور نیشن از کالڈ انٹرسٹ. تو سو نیشنل انٹرسٹ از دا بینیفٹ آف آور نیشن. The personal character of an individual must reflect the supremacy of national interest. کسی بھی انڈیویجول کا جو پرسنل کیریکٹر ہے، تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نیشنل کیریکٹر کو ریفلیکٹ کرے، اینڈ وتھ نو کمپرومائز آن اٹ، اور پھر وہ اس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہ کرے. مینس سم تھنگ وچ از اگینسٹ دا national interest, he or she should have to do this type of actions. It is here that the virtues like honesty, dedication and commitment. اسی طرح سے honesty, dedication, commitment کے جو virtues خصوصیات ہیں find their articulation، وہی ان کے articulation ہونے چاہیے. Only those nations survive whose individuals do not compromise on their national interest. If you observe closely to the nations of the world, we can conclude that کہ وہ nations جو کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرائیورٹی دیتے ہیں، اس کو ترجیح دیتے ہیں، تو وہ نیشنز ہمیشہ پوری دنیا میں سروائیو کرتے ہیں. ادروائز دے وڈ بی ایکسٹنگ، دے وڈ بی اینڈڈ ویری کوئکلی. تو وہ نیشنز جو سروائیو کر رہی ہیں، تو ان کے انڈیویجولز جو ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ کمپرومائز نہ کریں اپنے نیشنل انٹرسٹ پر.